وکیل 6 طرح سے پیش ہوتا ہے. ایک سول ٹرائل ہوتا ہے جو شہری بنام شہری ہوتا ہے. ایک کرمنل ہوتا ہے کہ ریاست کسی چیز پہ پنشمنٹ لگاتی ہے کہ یہ ایکٹ نہیں کرنا, اور وہ وائلیٹ کیا جائے تو ریاست پراسیکیوٹ کرتی ہے. تو جس کو نقصان ہوتا ہے, یعنی جو مقتول ہے, جو مجروح ہے, یا جس کی چوری ہوئی ہے, معاشرہ یہ طے کرتا ہے پوری دنیا میں کرمنل جسٹس سسٹم کہ اس نے انتقام نہیں لینا, ریاست نے اور معاشرے نے مل کے اس بندے کو پکڑ کے تو اپنے انجام تک پہنچانا. یہ ہتھیار ہے غریبوں کے حق کے لیے, تو اس ہتھیار کا غلط استعمال کر کے تو اس میں وہ اب یہ پیشہ جو ہے اس طرح محترم نہیں رہا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا آغا خان. آج کا پوڈ کاسٹ لا اینڈ آرڈرس کی ڈومین میں ہوگا. آج کے پوڈ کاسٹ کی خاصیت یہ ہے کہ ہم بات کریں گے ان اداروں کی جہاں سے ہمیں انصاف ملتا ہے. اور جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مرکز جو وہاں پر پھرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, ہمیں ان لوگوں کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے. جس طرح ہم کسی بھی معالج کے پاس جاتے ہیں اور جا کے وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فزیشین ہے, ہمارے پاس تو ہارٹ کا مسئلہ تھا, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے نہیں جی آپ کو تو ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. پھر جب کسی اور بندے کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ اپنی ڈومین لے کے اس جگہ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے بارے میں پہلے انفارمیشن لیتا ہے, پھر جاتا ہے وہاں پر اور جا کے اپنا علاج کرواتا ہے. ایسے ہی وکالت ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر کالے کوٹ تو سب نے پہنے ہوتے ہیں, مگر ان کالے کوٹوں میں بھی الگ الگ ڈیزگنیشنز ہیں, الگ الگ ان کے ڈائریکٹرس کیس ہیں, الگ الگ ان کی ڈومینز ہیں, الگ الگ ان کے کرائٹیریاز ہیں. یہ بہت ہی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے. ان ٹیکنیکل باتوں کو سمجھنے کے لیے جی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ صاحب, جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں لا کے پروفیسر بھی ہیں اور پرنسپل بھی ہیں, اور یہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں لندن سے. کافی عرصے سے پڑھا بھی رہے ہیں, لا سکھا بھی رہے ہیں, خود بھی باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں. آج وہ سوالات جو ایک عام عوام کی پرسیپشن ہے کہ ہم بس کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وکیل ہے, جی سن لو, جی میری بات سن لو, مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے. مگر اس چیز کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہر وکیل آپ کا کیس نہیں لے سکتا, ہر وکیل کی وہ ڈومین نہیں ہے. سر سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے سوال تو میرا سمجھ آ ہی گیا ہوگا آپ کو یہ کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ باہر سے لنڈن سے پڑھ کے پاکستان ہی کیوں آ گئے, وہاں کیوں نہیں رہ گئے؟ یہاں تو لوگ بھاگتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ہم باہر جائیں اور باہر جا کے ڈگری لیں اور باہر ہی رہ جائیں. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو زندگی کا آغاز میں نے ڈیرہ غازی خان سے کیا. میرے جو جائے پیدائش ہے تو گورنمنٹ یونیورسٹی سے میٹرک کیا, اور پھر ایف ایس سی ڈی جی خان سے کرنے کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ایل ایل بی کیا. اس وقت اسلامک لا کا بڑا شہرت تھا, تو عربک میں اسلامک لا بھی پڑھاتے تھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں, اور پاکستان بار کونسل کا لا بھی پڑھاتے تھے, جس کی وجہ سے لائسنس ملتا ہے. تو وہ کرنے کے بعد میں ایل ایل ایم کے لیے پھر پنجاب یونیورسٹی جب آیا تو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ یہاں پہ سیٹیں پنجاب یونیورسٹی کی طرف ایڈورٹائز ہوئی, تو میں بھی اپلیکینٹ تھا ون آف دیم. تو پھر میری پرماننٹ لیکچر کے طور پہ سلیکشن ہوئی 95 ہی میں, جنوری میں نے جوائن کیا ایز اے پرماننٹ لیکچر کے. کچھ عرصے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یونیورسٹی میں پروموشن نہیں ہوتی, سلیکشن ہوتی ہے, اور کرائٹیریا پورا کرنا پڑتا ہے, تو اگلی سیٹ کے لیے آپ پھر اپلائی کرتے ہیں, تو اس کے لیے پی ایچ ڈی جو ہے وہ لازم ہے. تو ان دنوں سن 2000 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سائنسز کے لیے تو اسکالرشپ کھول دیے تھے, لیکن سوشل سائنسز کے لیے نہیں کھولے تھے. تو پنجاب یونیورسٹی نے انہی دنوں سوشل سائنسز کے لیے بھی اپنے وسائل وقف کیے, تو ان لوگوں کو ایلیجیبل قرار دیا جو پہلے داخلہ لے چکے ہوں. تو بائی چانس میں 2003 میں ایل ایل ایم کے لیے لنڈن گیا تھا, تو داخلہ تو میں پی ایچ ڈی میں اپنا کنفرم کر کے آیا تھا. تو وہ ایلیجیبلٹی پورا کرنے کی وجہ سے میں پہلا کینڈیڈیٹ تھا جو کامیاب ہو گیا پنجاب یونیورسٹی کے اسکالرشپ لینے والوں میں. تو وہاں سے پھر میں نے لندن سے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی, اور سولیسٹر آف انگلینڈ اینڈ ویلز کا بھی امتحان دیا, اور وہاں پریکٹس بھی تھوڑی سی کر کے دیکھی, اور قانون کو عملی شکل میں نافذ ہوتے ہوئے دیکھا کہ سوسائٹی کو کیسے کنٹرول اینڈ کمانڈ کرتا ہے. تو لیکن چونکہ میں بانڈ دے کے گیا تھا, جو بھی اسکالرشپ لیتا ہے وہ بانڈ دے کے جاتا ہے کہ واپس آ کے وہ 5 سال پڑھائے گا. تو بانڈ کی وجہ سے پھر میں واپس آ گیا, اور میری ڈریم جاب تھی یہ پڑھانا لا کو, اور پاکستانیت سے ایک لگاؤ بھی تھا کہ
یہ لوگوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یونیورسٹی میں بیٹھ کے قانون پڑھانا. تو یہ میری اٹریکشن تھی, اور باہر رہ جانا میری اٹریکشن نہیں تھی. اچھا. باوجود مواقع موجود ہونے کے باوجود. تو میں واپس آیا تو پھر 2 سال کے لیے پھر میں ملک سے باہر چلا گیا, ایک ہمسایہ ملک میں جا کے پڑھایا 2 سال کے لیے. تو واپس جب آیا تو پھر 3-4 سال LLM کے انچارج کے طور پہ کام کیا, پھر پروفیسر ہونے کے بعد ڈین 3 سال رہا. تو اب پچھلے 2 سال سے پرنسپل ہوں یونیورسٹی لاء کالج پنجاب یونیورسٹی کا. سر آپ کی جو فل جرنی ہے, آپ نے لاء کے اوپر مطلب پڑھا بھی پڑھایا بھی, پوری زندگی سرو کری. جب آپ نے اسٹارٹ کیا, اگر ہارڈلی آئی تھنک بہت کم لوگ یہاں پر ہوں گے LLB کا, اب تو آپ کہتے ہیں کہ جہاں دیکھو وکیل نظر آتا ہے ہر جگہ پر. وکیل بننا اب اتنا آسان ہے, یا آپ نے جس طرح سے وکالت کی وہ تھوڑا سا لمبا کرائٹیریا تھا؟ کرائٹیریا اب یہ صحیح ہے کہ پہلے لاء 2 سال کا ہوتا تھا. تو لاء کے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ان میں کمپٹنس کا بحران ہے, اور جو پروفیشنل ایتھکس ہیں جن پہ وکیلوں کو کام کر کے تو انصاف کے حصول کے لیے زیادہ کوششیں کی جائیں, تو اس کو پھر 3 سال کا کیا گیا 93 میں, اور بعد میں اسے پھر 5 سال کا کیا گیا اسی لاء کو انجینئرنگ ڈگری کی طرح اور میڈیکل کی طرح, اور انٹرمیڈیٹ کے بعد اسے کر دیا. اچھا, یہ بہت بڑا کھلا تضاد نہیں ہے کہ کہاں 2 سال میں اس کو ریپ اپ کرتے تھے اور کہاں 5 سال اب آگے؟ جی, تو وہ 2 سال BA کے بعد ہوتی تھی وہ ڈگری, اور یہ جو 5 سال ہے یہ اب انٹر کے بعد ہوتی ہے. اچھا, یہ اسی وجہ سے وہ ٹائم پیریڈ تقریباً مکمل ہے. اچھا, آپ جنہوں نے BA کیا ہوا ہے, ہوا تھا, اب وہ BA 2 سال والا بھی ختم ہو گیا, اب 4 سال والا انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا HEC نے, اور جو پرائیویٹ ہوتا تھا وہ بھی آلموسٹ ختم کر دیا. تو پھر انہوں نے جس طرح میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم ہے, اسے بھی ایک پروفیشنل ایجوکیشن کے طور پہ اسے بھی 5 سال کا کیا. تو اب اس سال سے وہ 4 سال کا پھر دوبارہ کر دیا گیا انٹر کے بعد, ود دا ڈگری آف BA, ود آؤٹ ڈگری. ابھی انٹرمیڈیٹ کے بعد 4 سال کی ڈگری ہے, اور وہ بھی سیمسٹر کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو سیمسٹر میں 8 سیمسٹر ہوتے ہیں جس میں, اور ایفیلیشن کالجز بھی ہیں اور باقی یونیورسٹیاں بھی. تو ہائر ایجوکیشن بہت زیادہ عام ہوئی, چونکہ کرمنل لاء میں تو یہ پرنسپل ہے کہ اگنورینس آف لاء از نو ایکسکیوز, کہ آپ عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس قانون کا پتہ نہیں تھا تو میں نے یہ ایکٹ کیا. لہذا لاء پریزیوم کرتا ہے کہ آپ کو لاء کا پتہ ہونا چاہیے, اور جب آپ لاء کو توڑتے ہیں تو اس صورت میں آپ یہ ڈیفینس نہیں لے سکتے, اپنے دفاع میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے لاء کا علم نہیں تھا. تو لاء ہر ایک کے اوپر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ قانون کے بارے میں جو اس سے متعلق ہے وہ اسے جانتا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم نے بڑی, اب جو آپ نے پڑھی لکھی باتیں کی ہیں, کیونکہ اوبیسلی آپ ایک اسٹڈی کر کے لنڈن سے ڈفرینٹ ڈومین سے آپ آئے, مگر معذرت کے ساتھ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر ہزاروں وکیل ہیں, مگر اس میں سے وکیل کوئی نہیں, اس میں سے انصاف دلوانے والا کوئی نہیں ہے. اب جو معاشرہ جس طرح چل گیا, جس طرح میں آپ کو بتائی تھی شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, ڈاکٹر فزیشین ہے یا دل کا ڈاکٹر ہے, ہمیں کس طرح کا مسئلہ اور ہم نے کس طرح کے ڈاکٹر, یہ بھی ڈومینس ہیں یہاں پر وکلا کی. وکلا کی یقیناً اسپیشلائزیشن ہے. کچھ وکلا سول لاء کے ماہر ہوتے ہیں, کچھ کرمنل لاء کے ٹرائل میں خاص طور پہ, اور کچھ ایڈمنسٹریٹو لاء کے. یہ 3 طرح کی لٹیگیشن ہے جس میں وکیل, یعنی 3 طرح کی یہ ڈسپیوٹ ہے, اور وکیل 6 طرح سے پیش ہوتا ہے. ایک سول ٹرائل ہوتا ہے جو شہری بنام شہری ہوتا ہے. ایک کرمنل ہوتا ہے کہ ریاست کسی چیز پہ پنشمنٹ لگاتی ہے کہ یہ ایکٹ نہیں کرنا, اور وہ وائلیٹ کیا جائے تو ریاست پراسیکیوٹ کرتی ہے. تو جس کو نقصان ہوتا ہے, یعنی جو مقتول ہے, جو مجروح ہے, یا جس کی چوری ہوئی ہے, معاشرہ یہ طے کرتا ہے پوری دنیا میں کرمنل جسٹس سسٹم کہ اس نے انتقام نہیں لینا, ریاست نے اور معاشرے نے مل کے اس بندے کو پکڑ کے تو اپنے انجام تک پہنچانا. تو اس کی جگہ پھر 4 ادارے کام کرتے ہیں ریاست کے. سب سے پہلے پولیس ہے, اس کے بعد پولیس اپنا کیس مکمل کر کے تو پراسیکیوشن کو دے دیتی ہے جو استغاثہ کے وکیل کہلاتے ہیں حکومت کے, اور پھر کرمنل کورٹس میں مقدمے چلتے ہیں, اور جب اگر وہ آدمی وہاں سے پنش ہو جائے ثبوتوں کی روشنی میں تو پھر جیل اتھارٹیز اس پنش کے سزا کے اوپر عمل کرواتی ہیں. تو انڈیویجول جو ہے, یعنی فرد جس کے اوپر نقصان ہوا ہے, اس کا ذمہ داری نہیں ہوتی. سول میں اسے خود یہ سب ثابت کرنا پڑتا ہے.
کرمنل میں ریاست کو یہ سب ثابت کرنا پڑتا ہے اور اس آدمی کو انجام تک پہنچا. اگر آدمی اپنا انتقام خود لینے لگ جائے تو پھر وہ اپنا کام تو چھوڑ دے گا, پھر تو وہ انتقام میں الجھ جائے گا, جیسے قبائلی نظام میں ہوتا ہے. یہ معاشرہ مل کے جو ہینس قسم کے یعنی شدید قسم کے ایکٹس ہوتے ہیں تو انہیں اون کرتا ہے کہ یہ ہمارا ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے, اور پورے معاشرے کے لیے یہ 4 ادارے کام کرتے ہیں. پھر یہ کہ اگر حکومت ہمارے ہیومن رائٹس کی اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کرے, بریچ کرے یا انہیں توڑے, کچھ رائٹس شہریوں کو حکومت کے خلاف دیے جاتے ہیں, تو پھر اعلیٰ عدالتوں میں ہم براہ راست جاتے ہیں وکلا ریٹ کی صورت میں, اور ہم پھر حکومت کے آرڈرز کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ان بنیادوں پہ غلط ہے اور اسے منسوخ کیا جائے. تو یہ 2 طرح کے معاملات میں ٹرائل ہوتا ہے, اور جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے کانسٹیٹیوشنل میٹر اس میں ہم حکومت کو چیلنج کر کے تو ریٹ کرتے ہیں. تو وکیل اس طرف سے بھی ہوتا ہے اس طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ دفاع کا حق جو ہے وہ دونوں طرف سے ہر پارٹی کو ہوتا ہے. اچھا, آپ بہت زیادہ بیجز پاس آؤٹ کر چکے ہوں گے, کتنے بیجز آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں؟ میں 31 سال سے پڑھا رہا ہوں ماشاء اللہ. تو 31 بیجز تو آپ کم از کم گن سکتے ہیں. تو یقیناً بہت سارے وکلاء گئے, اور لیکن ایفیلیشن اتنی زیادہ ہوئی اور ماڈرن ایجوکیشن اور کی وجہ سے تو اتنی تیزی سے ترقی ہوئی کہ ماڈرن نالج میں اور پرانے وکلاء میں وہ تال میل نہیں رہا. پھر جوڈیشل سسٹم کو اور انصاف کے نظام کو آئسولیشن میں اور ایک تنہا ایک الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اس میں پولیٹیکل ماحول جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے, جس میں حکومتیں ڈیموکریسی کے ذریعے ڈاواں ڈول ہوں اور رات رات یا ان کی تبدیلی ممکن ہو, یا رات رات لائی جائیں یا رات رات نکالی جائیں, یا رات رات ان کو, تو اس سے جوڈیشل سسٹم بھی بہت متاثر ہوتا ہے. اچھا سر, بڑی طاقتور قوم ہے وکیل, کالا کوٹ کہتے ہیں نا, پہنتے ساتھ ہی اپنے اندر انرجی سی محسوس ہوتی ہے. اچھا, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن ایک فرد انڈیویجول کو بڑھانے کے لیے, اس کی نالج کو, اس کو سمجھانے کے لیے کہ تم ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہو, باہر نکلو, لوگوں کو اپنے آپ سے فائدہ مند پہنچاؤ, مگر یہ کالا کوٹ ایک ایسی وائبس کریٹ کر رہا ہے یہاں پر کچھ عرصے سے, بلکہ انفیکٹ میرے خیال سے وہ اپنے ہی یونیورسٹی کالجز آپ کے پڑھاتے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بندہ کس طرح کا باہر نکل کے معاشرے میں کیا رد عمل دکھائے گا. کیا یہ ایجوکیشن ایسی ہوتی ہے یا اس میں تھوڑی ڈومیننسی ویسے ہی آ جاتی ہے؟ کس طرح سے وہ انسان جب باہر نکلتا تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ایک اسپیسیفک ورڈ یوز ہوتا ہے جسے میں پتہ نہیں بولوں کہ نہ بولوں, کہ ایک بدماش قوم ایک یہاں پر ایک نکل آئی ہے سامنے, جسے کالا کوٹ کے طور پر اس کے سامنے کچھ بھی چیز جو ہے نا وہ کسی کو بھی کچھ سمجھتی نہیں ہے. طاقت کا کیا مطلب یہ ہے؟ قانون اصل میں خود ایک طاقت ہے اور ہتھیار ہے, اور یہ مظلوم کے لیے استعمال ہونا چاہیے, اور عدالتیں اسے انتظار میں ہوتی ہیں کہ مظلوم کے لیے کون آواز اٹھاتا ہے. تو جو ہمارا قانونی نظام ہے جسے ہم کامن لا سسٹم کہتے ہیں, جو ہم برطانیہ سے, اس کے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں جس کو نقصان ہوا ہے اسے کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے رائٹ کو منوانے کے لیے, اور رائٹ کو منوانے کے لیے وہ براہ راست عدالت میں اس کمپلیکس نظام کے تحت انصاف حاصل نہیں کر سکتا. اسے یقیناً جس طرح بیماری دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح انصاف لینے کے لیے وکیل اس قانونی نظام کے اندر رہتے ہوئے کنٹیسٹ کرتا ہے. تو یہ زیادہ تر تو جب تعلیم دی جاتی ہے تو تعلیم میں ہی اس میں تو لوگ انصاف کے نقطہ نظر سے جاتے ہیں, لیکن اس تعلیم سے پروفیشن وجود میں نہیں آتا. اس کے بعد جس طرح ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتے ہیں, ہمارے وکلاء اپرینٹسشپ کرتے ہیں. تو جب ایک ہمارا وکیل پڑھنے کے بعد اس سینئر وکیل کے پاس جاتا ہے تو اب اس چیمبر کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کی تربیت میں, اور وہ چیمبر اسے کس طرح تربیت کرتا ہے اور نظام انصاف میں کس طرح اسے سیٹ کرتا ہے, اور اس کے معاشی جو پریشرز ہیں اسے کس طرف لے جاتے ہیں. تو وہ ہماری تعلیم آہستہ آہستہ بنیادی تو موجود ہوتی ہے اسے, تو وہ اس کا ابیوز کسی حد تک شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ اپنا چیمبر کھولتا ہے تو میں تو بہت متاثر ہوں بہت سارے وکلاء سے جو انصاف اور جسٹس کے لیے لڑے, جو جناح اور اقبال کو آج بھی اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور آج بھی حق اور انصاف کے لیے موجود رہتے ہیں. تو آئیڈیل ہیں اور وہ اس سفر کو جاری رکھتے ہیں. لیکن
اب چونکہ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ہتھیار ہے غریبوں کے حق کے لیے، تو اس ہتھیار کا غلط استعمال کر کے تو اس میں وہ اب یہ پیشہ جو ہے اس طرح محترم نہیں رہا، اور یہ پیشہ اکیلا نہیں ہے، یہ سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے نظام حکومت سے. تو نظام حکومت سے اعلیٰ عدالتیں تو اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، لیکن جو لوور کورٹس ہیں اس میں ابھی بھی ایک خاص طریقے سے ان کی انٹری ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ نان پولیٹیکل ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اسٹرکٹ رہتے ہیں. آج جو معاشرہ اتنی بیماریوں کے باوجود بھی موجود ہے اور اپنے اس پہ کھڑا ہے، تو آپ یقین کریں یہ بہت سارے معاشروں سے ابھی بھی بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ بہرحال نظام قانون ہے. نظام قانون بہرحال بچائے ہوئے ہے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، جس کی بنیاد پہ اگر ہم اپنے ہمسائے میں چونکہ پڑھاتا رہا ہوں ہمسایہ ملک میں، وہاں پہ عدالتوں کا اس سے کیا گزرا حال ہے. اچھا جی، اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے ہر ایک پہ قبضہ کر لیا، اعلیٰ عدالتوں پہ بھی اور لوور عدالتوں پہ. 98% وہاں پہ بیلز نہیں ہوتی، جج ڈسکریشن نہیں استعمال کرتے، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں میں نے دیکھا. اب ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن بھی ہے، ہمارے یہاں ڈیموکریسی بھی ہے، اس کی پرفیکشن نہیں ہے، لیکن ایون دین ہم ایک جنگل کی سوسائٹی میں پھر بھی نہیں رہ رہے. اب یہ سوسائٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ایکٹیوسٹ حصے جو ہیں، مثال کے طور پر پارلیمنٹیرین پولیٹیکل پارٹیز اور پالیٹیشینز کتنا رول پلے کرتے ہیں. میڈیا میں ہم سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سینما کتنا رول پلے کرتا ہے، یہ ایکٹیوسٹ کہلاتے ہیں، سول سوسائٹی کہلاتے ہیں. اسی طرح جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وکیلوں کی تنظیمیں، صحافیوں کی تنظیمیں، طلبہ کی تنظیمیں اور مزدوروں کی تنظیمیں، وہ ایک سوسائٹی کے میں انصاف کے لیے کتنا کی جدوجہد کرتی ہیں. اسی طرح جو علماء ہیں جو ہمیں خطبہ دیتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے نماز جمعہ میں، نمازوں میں اور عیدین میں، تو یقیناً وہ ہماری شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر وہ ہیٹ کا میسج پھیلائیں گے، اگر وہ لڑائی اور وائلنس کا پھیلائیں گے، تو اسی طرح پھر آخر میں این جی اوز اور انٹرنیشنل پریشرز ہیں جس کی روشنی میں معاشرہ جو ہے انفلوئنس ہوتا ہے. سوسائٹی کے یہ سارے حصے مل کے ہی ایک انصاف کو یقینی بناتے ہیں، جس میں وکلا ایک حصہ ہے اور حکومت جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے ان سب لوگوں کے سامنے. تو وہ سب لوگ اس حکومت کو انصاف کے راستے پہ رکھنے کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو ہم اس میں انگریزی میں کہتے ہیں کاسٹ آف جسٹس از اے پرماننٹ ویجیلنس آف دی سوسائٹی. اگر انصاف کسی معاشرے میں آپ کو بہت حد تک چاہیے تو سوسائٹی کو ویجیلنٹ ہونا ضروری ہے، ایک شہری کو بھی اور شہریوں کے نمائندوں کو بھی، جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. تو جو معاشرے اب تک قائم ہیں، بہت بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے مالا مال ہیں، اور ان کے یہ جو 9 اور 10 ستون میں نے آپ سے عرض کیے، وہ فرنٹ پہ اتنا زیادہ مقابلہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ انجسٹس ہونا، ناانصافی ہونا ناممکن بنا دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ اس کو اغوا بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ امریکہ میں آج کے حالات دیکھ رہے ہیں، جیسے میں ہمسایہ ملک کے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ انہیں ہر ادارے کو، ای ڈی کو، سی بی آئی کو، اعلیٰ عدالتوں ایگزامپل دی جاتی ہے بیرون ممالک کی دی جاتی ہے، وہاں تو اتنی مطلب ڈسپلن ہے، اتنا آرگنائز ہے سب کچھ، اتنا سب کچھ. اور آپ سے یہ بات سن کے، کیونکہ آپ نے وہاں بھی پریکٹس کی ہوئی ہے، یہاں بھی اپنے پریکٹس کی ہوئی، یہ میرے لیے بہت شاکنگ ہے. جی، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. یہ وہاں پہ سارے باہر کے ممالک سے اس طرح ایک جیسے نہیں ہیں، ڈائیورسٹی پائی جاتی. جیسے میں یورپ میں رہا یا یو کے میں رہا، تو وہاں پہ یہ سارے جو فیکٹر ہیں، جو عناصر ہیں، یہ جاگتے رہتے ہیں اور ہر ناانصافی کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے شاید دیہاتوں میں پہرا سنا ہو، جسے ٹھیکری پہرا کہتے ہیں. اس میں جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ مل کے پیسے جمع کرتے ہیں اور پہرے دار کو پیسے دیتے ہیں کہ، اور ایک سوٹا یا ڈانگ لے کے دیتے ہیں، لالٹین لے کے دیتے ہیں، جس میں وہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ جاگتے رہنا بھائی، جاگتے رہنا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے، لیکن اس کو نیوسنس کریٹ کرنے کے پیسے دیے جاتے ہیں جو اس کی نیند میں خلل پیدا کر دیتے ہیں. لیکن وہ پوٹینشیل کرمنل کے لیے سوسائٹی کاسٹ پے کرتی ہے، اس کے لیے ماہانہ پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اس چوکیدار کو دیے جاتے ہیں، اور وہ ڈنڈا بجاتا ہے، ان کی نیند اکھڑ سکتی ہے، صبح انہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں. لہٰذا سوسائٹی کو یہ بالکل اس کی کاسٹ پے کرنی ہوتی ہے، جاگنے، یعنی نیوسنس بھی پیدا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کے نام پہ، تاکہ ہمارے جو حقیقی جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کیا جا سکے. تو یہ اس پہرے کی طرح ہے کہ سوسائٹی کو ہر پہلو کو جاگنا
ضروری ہے، ورنہ ناانصافی گھیر لیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جب اپنے اسٹوڈنٹس کو کسی مقام پر دیکھتے ہیں، کیونکہ اب تو ایسے بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، جس طرح ابھی ایک ذکر ہو رہا تھا کہ پروسیکیوٹ جنرل آفس میں اب ذکر کر دی کہ میں نے فرحاد علی شاہ کا انٹرویو کیا، تو آپ نے مجھے فوراً بتایا کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو جب اس طرح کے کسی مقام پر اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور مجھے آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی، ماضی یاد آ گیا. تو ہم یہ اپنی کلاسز میں بہت بحثیں کرتے تھے کہ جسٹس سسٹم کے لیے اور معاشرے میں انصاف کے لیے ہمیں کن چیزوں سے جڑا رہنا چاہیے. تو میں اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو، یعنی اپنی میجارٹی کو جو جوڈیشری میں، لوور جوڈیشری میں ہے، ہائر جوڈیشری میں ہے، ان کو جب انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھتا ہوں اور ان کو انصاف کے لیے فائٹ کرتے دیکھتا ہوں، اور اپنے وکلاء کو بھی، تو مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمارے 30 سال پہلے والے جملے بھی اسی طرح یاد رکھے ہوتے ہیں اور اپنی لائفز کو بیسٹ سے بیسٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہی جیسے میں نے بتایا کہ ان کے اوپر کیا اکنامک پریشرز ہیں، گورنمنٹ کس طرح کی ہیں، تو وہ مل کے اس کی ایک پروڈکٹ جہاں کے بنتے ہیں. لیکن بہرحال میں جس نتیجے پہ پہنچا کہ ہماری اس دور کی جو ایجوکیشن ہے وہ اپنا رول بہرحال ان کے اوپر اثرات رکھتی ہے آخری دم تک، اور وہ اس پیشے سے اس لیے جڑے رہتے ہیں. اب جو ایک سوسائٹی میں میڈیا کی وجہ سے اور ماڈرن نالج کی وجہ سے راتوں رات امیر بننے کی جو گریڈ پیدا ہوئی ہے یا خواہش پیدا ہوئی ہے، اس نے ایک طریقے سے معاشرے کے فیبرک کو توڑنے کی کوشش کی. لیکن اگر میں باہر کے ملکوں سے اس کا تقابل کرتا ہوں تو میں پھر بھی اپنی سوسائٹی کو ایک آرگنائز سوسائٹی سمجھتا ہوں، اور اس میں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ایسا کہ، تو یہ ابھی بھی بہت اس میں جان ہے، اس میں نظریات ہیں جس میں یہ متحد ہو کے بڑے سے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، جس طرح ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس، سب اسٹوڈنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کو دور سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا کچھ بن کے دکھائے گا، اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت شریر ہے، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ یہ کامیاب تو ہو جائے گا مگر یہ بہت تنگ کیا، اور اب آج کسی مقام پہ بیٹھا ہوا. کوئی یاد ہے ایسا اسٹوڈنٹ؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ میرے بہت عجیب تجربات رہے کہ پڑھاتے ہوئے مجھے ایسے لگا کہ لوگ کمپٹیشن کی تیاریاں کر رہے ہوتے تھے، CSS کی، کامیاب وکیل بننے کی. تو کیونکہ مستقبل کا کوئی بھی نہیں جانتا، تو ہم شاید اس وقت ایویلویٹ نہیں کر پاتے تھے کہ اس نے آگے اتنا. لہٰذا زندگی کے سفر میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ محنت کا جب بھی سفر کا آغاز کر دیا جائے یا اسے شعور ہو جائے، جیسے اقبال کا شعر ہے کہ خدا کسی طوفان سے آشنا کر دے، تو لوگ محنت کی جب ایک چابک دستی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے انہیں کامیابیوں کے بہت منازل طے کرتے دیکھا ہے. اور جو ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں، سوسائٹی کے کریم ہوتے ہیں، وہ بہت شاندار ہوتے ہیں، لیکن آگے اگر وہ سو جائیں، آگے وہ محنت نہ کریں اور غلط کمپنی میں اور غلط نظریات کا شکار ہو جائیں تو وہ زندگی کے سفر میں اتنا آگے نہیں بڑھ پاتے. ایسے لوگ اگرچہ کم ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت دیکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو قسمت کی بات اپنی رول پلے کرتی ہے، لیکن نیور گیو اپ کا جو ہم تصور دیتے ہیں یونیورسٹیوں میں کہ آپ کی قسمت اپنی جگہ، آپ کی محنت بھی اپنی جگہ، لیکن ڈس اپوائنٹ ہو کے، مایوس ہو کے آپ نے گرنا نہیں ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر مقابلہ کرنا ہے، پھر مقابلہ کرنا ہے. مجھے اچھی طرح، میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. ایک میرے جاننے والے اسٹوڈنٹ تھے، بعض اسٹوڈنٹس کا آپ کے ساتھ گائیڈنس کی وجہ سے بہت قریبی تعلق ہو جاتا، تو انہیں میں نے کہا کہ آپ سول جج کا امتحان دیں. تو انہوں نے سول جج کا امتحان دیا تو وہ پاس نہ ہوئے. پھر دوسری دفعہ ڈس اپوائنٹ تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ دوسری دفعہ دے دیں، یہ آپ کے چانسز ہوتے. انہوں نے دوسری دفعہ دیا تو ریٹن پاس ہو گیا لیکن انٹرویو پاس نہیں ہو. تیسری دفعہ پھر انہیں ہمت بندھا کے ہم نے کہا کہ یہ تو جرنی ہے، آپ وکالت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو انہوں نے ریٹن بھی پاس کیا، انٹرویو بھی پاس کیا، لیکن سیٹیں تھوڑی تھیں ان کی ایلوکیشن. اتنی دیر میں ان کے 10 سال پورے ہو گئے وکالت کے. انہوں نے ایڈیشن سیشن جج کا امتحان ڈائریکٹ دیا تو ان کا 32ویں نمبر پہ نام آ گیا، جبکہ 80-85 سیٹیں تھیں. ان کی جو ماضی کی محنت تھی تو اب کہیں نہ کہیں نہیں جا کے وہ کیش ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمارے پیشے میں فیلئر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ناکامی نام کی. اس میں اسٹرگل ہے اور اس کے بعد سکسیس ہے. اب اسٹرگل کسی کی طویل ہو جاتی ہے اور کسی کی بہت شارٹ ٹرم میں اسمارٹ ورک کے ذریعے کامیاب ہو جاتی ہے. لہذا ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ فیلئر کو تو رد کر دیں. جب آپ سفر شروع کرتے ہیں کامیابی کی طرف اور پروفیشن کی طرف تو آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں، اپنی تمام توانائیاں اور فوکس
ایک ہی جگہ پہ رکھیں. ڈسٹریکشن سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں, جو سوسائٹی میں لوگ گم ہو جاتے ہیں اور اپنی توجہ کھو دیتے ہیں. اور وہ اسٹرگل جو ہے میں نے تو اسے کسی نہ کسی مرحلے پہ کیش ہوتے دیکھا ہے اور لوگوں کو کامیاب ترین زندگیاں گزارتے دیکھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گئی بات, ہم عام عوام کی ریلیف کی بات کرتے ہیں کہ یہ بینیفٹس کے لیے لائرز اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو انصاف دلائیں, جسٹس کی طرف لے کے جائیں, جو کچھ بھی ہے. اگر کہیں, کیونکہ آپ پروفیسر ہیں, آپ جہاں یہ بھی پڑھاتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے جی لوگوں کو تم نے ریلیف دینا ہے, وہاں پر ان کے جو وکلا غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو ہٹھیا بھی لیتے ہیں, مطلب سم ہاؤ لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, صحیح ٹریک پہ نہیں لوگوں کو چڑھایا جاتا. بہت سی عوام پریشان ہے اسی معاملے سے کہ ہماری ہیئرنگ پہ بس ڈیٹس لگ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے وکیل صاحب آتے نہیں ہیں, اپنے اسسٹنٹ کو بھیج دیتے ہیں, وہاں جا کے وہ ٹائم لے لیتے ہیں اگین اینڈ اگین, سال ہر سال. جو مسئلہ صرف 1 مہینے 2 مہینے میں ختم ہونا تھا وہ سال ہر سال کی اس پہ لٹک جاتا ہے. کیا ان لوگوں کے لیے, یہ جو وکیل ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسے ایکٹس ہیں, آپ کی کتابیں پڑھاتی ہیں, ان کو پڑھا کے باہر نکالتی ہیں کہ تم لوگوں پہ بھی ایکشن ہو سکتا ہے, یا پھر وہ انہوں نے دنیا سے سیکھنا ہوتا ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ قانونی نظام کے اندر ایسا انفارچونیٹ ہے کہ وہ باتیں لمبی ہو جاتی ہیں, لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو 2 حصوں میں ہم بانٹتے ہیں انصاف کو. ایک انصاف جو حکومتیں پرووائڈ کرتی ہیں جسے ہم گڈ گورننس کہتے ہیں, اور گڈ گورننس کے ذریعے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ 60% ختم ہو جاتے ہیں. اور گڈ گورننس کی بھی 4 باتیں ہیں, یعنی جو حکومتیں ہیں چاہے فیڈرل ہوں, پروونشل ہوں, یا لوکل گورنمنٹ ہوں, یا آٹونومس ادارے ہوں, اگر یہ ادارے ان اصولوں پہ چلائے جائیں جو یونیورسل ہے, یعنی پارٹیسپیٹری اپروچ کے چلائے جائیں, ون مین شو نہ ہو, میرٹوکریسی ہو, اور لوگ جہاں پہ حق رکھتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو لگایا جائے تاکہ عام عوام کو پہلے مرحلے پہ انتظامی انصاف مل جائے. اور پھر میرٹ ممکن نہیں ہے جب تک ٹرانسپیرنسی نہ ہو, شفافیت ہو کہ یہ میرٹ کیسے بنایا گیا ہے, اور یہ میرٹ پہ 0.001 پہ بھی اگر. سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 4 5 6 وکیل ایک ہی وکیل کا وہ کیا ہوتا ہے اس کا نام استعمال کر کے, یا وہ کوئی ایک پیپر ہوتا ہے جو وہ یوز کر کے وہ وکیل بنے ہوئے آن بہاف آف ہز فرینڈس, اور وہ ہر جگہ پہ اس کی پیپر کا مجھے نام نہیں پتہ, نہیں شاید آپ مجھے گائیڈ کر سکیں پراپر طریقے سے کہ وہ اس وکالت نامہ اپنے دوست کا استعمال کر کے وکیل بنے ہوئے اور کیسز پکڑے اور کیسز لڑ رہے ہیں. کیا یہ بھی ایک لیگل ایکٹ ہے؟ یہ انگریزوں کے زمانے سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو بہروپیے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کا اس طرح وکالت نامہ جمع کر کے بغیر لائسنس کے کرتے ہیں. تو لیکن میں نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار اور دوسری بار کونسلیں بہت ایکٹیو ہیں ایسے لوگوں کو پکڑنے میں, لیکن وہ 100% تو نہیں پکڑ سکے, اور اس کو فل پروف بنانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. اور پھر جب ان کی ڈگریاں چیک کرائی جاتی ہیں تو وہ بعض اوقات فورج نکلتی ہیں. تو اس پروسیس کو کرنے کے لیے جو تنظیمیں ہیں وکلا کی, ان کا رول سب سے زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ کم ہو جائے تو پھر کورٹس کا رول بہت ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں اور اس کا کیس ریفر کریں ان باڈیز کو, یعنی بار کونسلز کو, پاکستان بار کونسل اور پروونشل بار کونسل جو ہیں, اور ڈسٹرکٹ بار کونسل جو ہیں, جو تحریک بار کونسل جو ہیں, اور پھر ایسوسیشنیں ہوتی ہیں وکیلوں کی نمائندہ, وہ بھی احتساب کرتی ہیں. اگر وہاں بھی نہ ہو سکے تو پھر سیاستدان اپنے مینیفیسٹوز کے اندر ایک جسٹس سسٹم بہتر پرووائڈ کرنے کے لیے ووٹ لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ اصلاحات لاتے ہیں, نئے نئے قوانین نافذ کرتے ہیں, جس سے بہت سارے ممالک میں یہ مسائل نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ مومنٹم برقرار نہ رکھا جائے سوسائٹی کے ہر سیکشن کی طرف سے, تو پھر یہ خراب ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتا. اچھا پروفیسر, بات میری پھر وہیں پر آ گئی کہ کچھ وکیل ایسے ہوتے ہیں جو لے لیتے ہیں کیس. میں صرف اس اینڈ رزلٹ تک پہنچنا چاہ رہی جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی, شاید میں اس طرح آپ کو کلیئر نہیں کر پا رہی ہوں. کیس لے لیتے ہیں, وہاں ہیئرنگس پہ ڈیٹس لگ رہی ہوتی ہے, پھر اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس پیچھے سے ہی اڑ جاتا ہے. جی, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ. ایک وکیل کے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے, جج بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, عام عوام بالکل 0 میٹر پہ ہے, مطلب کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے لیے لا کیا ہے, ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے, کس وکیل کے پاس جانا, آیا یہ وکیل ہماری اس کیٹیگری میں وہ بلانگ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. جب عام عوام بالکل 0 میٹر پہ کھڑی ہوئی اور یہ وکیل ان کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, ان کا پیسہ ویسٹ کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات جب اینڈ پہ ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ کا کیس ختم ہو گیا, ایک دم اڑ گیا, تو ان سب چیزوں کے لیے بھی
اب کیا وہی بندہ جو جسٹس لینے ایک وکیل کے پاس آیا وہ کہاں جائے گا؟ اور آپ کی قانون کی کتاب میں ایسے وکلاء کے لیے پہلے ہی ان کو اویئر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ سچویشن ہوئے گی تو اس پہ تم لوگوں پہ بھی یہ کیسز بن سکتے ہیں، یا یہ باہر میں الگ باہر لا ہے؟ دنیا میں تو واقعی یہ قانون موجود ہے کہ اگر ایک وکیل مس گائیڈ کرے تو اسے انشورنس لینی پڑتی ہے، اور وہ اس کی مس گائیڈنس سے جو موکل ہے جس کو انصاف نہیں مل رہا اسے فوری طور پر کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ انشورنس کا نظام نہیں ہے، اگر موکل متاثر ہو تو وہاں پہ وہ اس کو انشورنس سے انصاف دلا دیا جائے وکیل کی غلطی کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پہ انشورنس کے نظام کو اسی طرح ہی نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف میڈیکل کے پروفیشن میں، ہمارے لیگل پروفیشن میں، ہر پروفیشن میں عام آدمی کے تحفظ کے لیے انشورنس کا نظام حکومتیں اور وکلاء تنظیمیں نافذ کروائیں، تاکہ کوئی نیگلیجنٹ وکیل جو ہے یا نیگلیجنٹ ڈاکٹر جو ہے وہ انصاف سے اس طرح نہ کھیل سکے اور موکل کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اچھا، آپ کی ایجوکیشن کی جو بکس ہوتی ہیں، جی، سبجیکٹس ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بک ہے کہ اگر آپ اپنی چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے خلاف یہ ایکشنز ہوں گے؟ جی، اس میں لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، اس میں ڈیمیجز کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس وکیل کی وجہ سے مجھے اتنا نقصان ہوا۔ یہ تعلیمات میں شامل ہے، تعلیمات میں شامل، اور کہ یہ مجھے اور جو پروفیشنل کونسل ہیں ادھر کمپلینٹ لانچ کی جا سکتی ہے کہ ہمیں یہ نقصان ہوا ہے، ان سے تو ہمیں پورا کروایا جائے۔ تو لوگ بظاہر سمجھتے ہوں گے کہ یہ عام سی باتیں ہیں، لیکن جب ایک کمپلینٹ جاتی ہے ایک وکیل کے بارے میں، اس کی پروفیشنل ریپوٹیشن کو جتنا نقصان پہنچتا ہے اور اس کے آگے مستقبل کے ایلیویشن کے جو امکانات ہوتے ہیں، تو ایک وکیل اپنی شہرت کی جیلسلی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر ایک موکل تھوڑی سی جرت کر کے ان کونسلوں میں یہ بات پہنچا ہے کمپلینٹ کی صورت میں، تو وکلاء کی بہت بڑی تعداد کرنی چاہیے۔ یہ پنجاب بار پروونشل بار کونسلز ہیں اور ایسوسیشنز ہیں، اس کے لیے تھوڑی سی جدوجہد تو کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ نا امید بالکل نہیں ہوتے۔ وکلاء کی میجارٹی اپنی شہرت کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور اپنے نام کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اچھا، یہ بہت تلخ باتیں تھی جو میں نے آپ سے، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا بندہ میرے سامنے بیٹھے جس سے میں وہ سوال کروں جو ایک عام سائل جو ہے نا در پہ کھڑا ہوتا ہے، پیسے بھی بھر رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ انصاف کے دروازے تک نہیں پہنچتا۔ اچھا، لاسٹ میں میرا آپ سے بس یہ سوال ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے میم مریم نواز صاحبہ نے خواتین کے لیے بہت ہی بڑے بڑے انیشیٹیوز لیے ہیں اور ان کو ہم نے امپلیمنٹ بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ مخصوص سی مطلب ایک خاص وہ ایک ایرا ہے جہاں پر عورت کے بارے میں بات بھی نہیں کی جاتی تھی کہ ہاں عورت کی بات ہے تو خود ہی وکیل خود ہی سے سارٹ آؤٹ کر لیتے، چلو کوئی بات نہیں اس طرح سے۔ مگر اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت شدت سے ایکشن کیے جا رہے، بلکہ ایکشن نہیں خالی کیے جا رہے، رزلٹ تک چیزوں کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، تو پہلے کچھ خواتین ہمارے ہاں بہت آگے آئیں، لیکن وہ اپنی وراثت کی وجہ سے آگے آئیں۔ مثلاً بے نظیر بھٹو ہیں، خالدہ ضیاء ہیں، اندرا گاندھی ہیں، یا وہ حسینہ واجد ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ جب ویمن امپاورمنٹ کے لیے متحدہ کوششیں معاشرے نے اور انٹرنیشنلی کوشش کی تو لوگوں کے مائنڈ سیٹ بدلے۔ مثال کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، یہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے جو قانون لایا گیا اور اس کے لیے آمبڈس پرسن الگ سے بنائے گئے، اور ہر ادارے میں ان کے ورکنگ انوائرمنٹ کے لیے ان کو تحفظات فراہم کیے گئے، تو لوگوں کے احتیاط کا لیول آسمان کو چھونے لگا ہے۔ اب ان کے مائنڈ سیٹ ویسے نہیں رہے پرانے دقیانوسی، تو وہ اب نہ صرف ویمن کے لیے انوائرمنٹ اور سپیس پیدا کر رہے ہیں یہ قوانین، سوسائٹی اپنا مائنڈ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ عام لوگ اب زیادہ سے زیادہ۔ اب میں آپ کو اس کی مثال یہ دوں گا کہ ہمارے یونیورسٹی میں 70% ریشو خواتین کے داخلوں کی ہے میرٹ پہ، اور میں ایم پی ڈی ڈی میں اور دوسرے جو کمپٹیشن کے امتحان دینے کے بعد ادارے تربیت دیتے ہیں، جوڈیشل اکیڈمیاں ہوں یا سیاست کے ادارے کے تربیت کے ادارے ہوں، اس میں ویمن کی تعداد میل سے زیادہ دیکھتا ہوں جب مجھے وہاں جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں اب ریل چینج محسوس کرتا ہوں کہ لوگ اپنا رویہ بدل رہے ہیں، ماں باپ اپنا رویہ بدل رہے ہیں، حکومتیں اپنا رویہ بدل رہی ہیں، اور اس میں موجودہ گورنمنٹ کو خاص میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو عملی طور پر اور گڈ گورننس میں بدلنے کی کوشش کی ہے، اور ویمن کو ان کا حق زیادہ سے زیادہ ملا ہے جو ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر۔
تھینک یو ویری مچ سر. بہت زیادہ آج انفارمیشن ملی اور آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے نا میرے لیے تو کارآمد ہے, کیونکہ بہت سارے سوالات میرے اپنے ذہن میں تھے اور بہت سارے وہ سوال تھے جو اکثر میرے فیس بک پیج پہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں. کوئی بھی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے تو لوگ بیچ میں سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا یہ ان وکیل, ان کالے کوٹوں کا, ان کا بھی کوئی احتساب کرنے والا ہے کہ نہیں. تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ جی ہر بندے کا احتساب ضرور ہوگا اور ہو بھی سکتا ہے. کہاں کہاں جانا ہے, کس طرح کس سے رابطہ کرنا ہے, یہ تمام معاملات آج ہم نے ڈسکس کیے. شکریہ سر, بہت بہت آپ کا. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو اجازت, پھر ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.